بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بیت المقدس یعنی مسجد اقصی کا تھوڑا سا زیارت کر لیتے ہیں اور جبل زیتون سے بیت المقدس کو دیکھ لیتے ہیں۔ تو آئیے اس کو دیکھتے جائیں اور سنتے جائیں، پھر اس بارے میں بتائیں گے کہ کیا دجال اس میں داخل ہو سکے گا یا نہیں، اور دجال کہاں سے نکلے گا، اور یہ جو یہودیوں کی بات نقل کر رہے ہیں آیا ان کی یہ بات درست ہے یا نہیں۔ السلام علیکم دوستو، میں جس جگہ پہ کھڑا ہوں اس جگہ کا نام ہے ماؤنٹ زیتون یعنی جبل زیتون۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا والتین والزیتون، اور یہ جگہ تینوں مذہب کے لیے بابرکت ہے۔ مسلمانوں کے لیے اس لیے کیونکہ یہاں قرآن میں اس کا ذکر آیا ہے۔ عیسائی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام یہاں پر نازل ہونے والے ہیں، اور یہودیوں کا ماننا ہے کہ ان کا مسیحا یعنی دجال یہاں پر آئے گا، اسی وجہ سے یہاں پر ان کا قبرستان ہے، اور ان کا ماننا ہے کہ جب وہ یہاں آئے گا تو یہاں پر جتنے بھی قبرستان میں سوئے ہوئے ہیں سب ساتھ میں اٹھیں گے اور اس کے لشکر میں داخل ہو کے مسجد اقصی میں انٹر ہو کے حملہ کریں گے۔ تو آپ کو اس ویڈیو میں اس جگہ کی اور اس دروازے کے اندر سے زیارت کرائیں گے جہاں مسلمانوں کا ماننا ہے کہ یہاں سے عیسیٰ علیہ السلام داخل ہوں گے، اور یہودیوں کا ماننا ہے کہ یہاں سے دجال داخل ہوگا۔ لیکن اس سے پہلے آپ کو یہاں سے پورے مسجد اقصی اور بیت المقدس کا نقشہ بتا دوں تاکہ آپ کے سارے کنفیوژن دور ہو جائے۔ تو سب سے پہلے آپ کے سامنے یہ مسجد اقصی کی چار دیواری ہے، اس پورے ایریا کو بیت المقدس کہا جاتا ہے، اور یہ ہے آپ کے سامنے ڈوم آف دی راک یعنی قبۃ صخرہ۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہودی ہم سے مسجد اقصی چھپانا چاہتے ہیں، اسی وجہ سے اسے مسجد اقصی بنا کر ہمیں بتاتے ہیں، تو یہ سب فضول کی بات ہے، بلکہ اس کا گنبد بہت ہی بڑا ہے، سنہری ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اتنی دور سے صرف وہی چیز ہائی لائٹ ہو رہی ہے، اور یہ ہے آپ کے سامنے مسجد اقصی۔ اس طرف سے جو مسجد اقصی ہے یہاں سے کوئی بھی انٹری گیٹ نہیں ہے، یہ پورا ایریا بند ہے کیونکہ یہاں پر اتنی جگہ بھی نہیں ہے جو کہ انٹری کے لیے کھولا جائے۔ اور مسجد کے بالکل پیچھے یعنی الٹے ہاتھ پر جو کہ مسجد ہی کی دیوار ہے اسے کہا جاتا ہے ویسٹرن وال، جہاں پر یہودی لوگ عبادت کرتے ہیں۔ تو مسجد اقصی میں داخل ہونے کے لیے بہت سارے گیٹ ہیں، لیکن تمام گیٹ تک پہنچنے کے لیے آپ کو سب سے پہلے لمبے لمبے بازار اور گھروں سے گزرنا ہوتا ہے۔ اس کے بعد سب سے پہلے آپ پہنچیں گے ڈوم آف دی راک، پھر آخر میں پہنچیں گے مسجد الاقصی تک۔ لیکن یہ ایک واحد گیٹ ہے، یہ ایک واحد دروازہ ہے جو کہ مسجد اقصی کا ڈائریکٹ ایکسس ہے، جسے صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے بند کرا دیا تھا دو ریزن کی وجہ سے۔ تو چلیے اندر سے اس کی زیارت کرتے ہیں اور وہ وجہ بھی جانیں گے اس ویڈیو کے اندر کہ اسے صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کیوں بند کرا دیا تھا۔ تو ابھی ہم آ گئے ہیں باب الرحمہ کے اندر کی جانب سے، اور یہ جو ایریا ہے پورا مسجد اقصی کا کمپاؤنڈ کا ایریا ہے۔ جیسے کہ میں نے آپ کو اوپر سے بتایا تھا کہ مسجد اقصی کی چاروں طرف دیواری ہے، جس طرح بڑے بڑے قلعوں کے اندر دیوار بنائی جاتی ہے ویسے ہی یہاں پر چاروں طرف دیواری ہے، اور یہ جو سامنے ہے اس کا بڑا ایک دروازہ ہے جو کہ اس کو سیل کر دیا گیا ہے، اور اندر جو ہے مسجد کا حصہ ہے جہاں پر لوگ نماز ادا کرتے ہیں، یعنی کہ اگر مسجد اقصی میں پبلک زیادہ ہو جاتی ہے تو یہاں تک کہ پبلک اس کی آتی ہے اور یہاں پر نماز ادا کرتے ہیں۔ یہاں پر لکھا ہے بچوں نے باب الرحمہ، اور یہ اندر کا حصہ ہے۔ یہاں پر ایک اسپیشل فیملی بھی رہتی ہے جو کہ وزیٹرز کے لیے کچھ نہ کچھ انتظام کرتی ہے چائے وغیرہ کا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اندر سے کتنا بڑا یہ دروازہ ہے۔ یہ جو آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے یہ اصل میں دروازہ ہے جو کہ بہت ہی بڑا ہے، اور یہ اندر کی طرف سے ہے۔ ابھی ہم گھوم کے باہر کی طرف بھی جائیں گے اور باہر سے بھی آپ کو بتائیں گے۔ جیسے کہ میں نے ویڈیو کے شروع میں کہا کہ یہ جگہ یہودیوں کے نزدیک بھی بابرکت ہے کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ دجال یہاں سے داخل ہونے والا ہے۔ تو ابھی ہم جب یہاں پر آ رہے تو باہر ہم نے دیکھا کہ کچھ یہودی پولیس کی پروٹیکشن میں یہاں تک کے آتے ہیں، یہاں مسجد کے اندر تو نہیں بلکہ باہر جو جگہ ہے یہاں اس کے قریب تک آتے ہیں اور یہاں پر دعائیں وغیرہ مانگتے ہیں۔ یہ رہا قبرستان باب الرحمہ کے پیچھے ہے جہاں پر دو صحابی کی قبر موجود ہے۔ پھر ہم داخل ہوں گے اس قبرستان کے اندر، تو یہاں پر دو صحابی کی قبر مبارک موجود ہے، عبادہ ابن الصامت اور شداد ابن عوس رضی اللہ عنہ۔ تو چلیے اندر چلتے ہیں مقبرے میں۔ السلام علیکم یا اہل القبور۔ یہاں سے قبرستان کی السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وانا انشاء اللہ بكم لاحق، اسأل اللہ لنا ولکم العافی۔ یہاں پر نشاندہی کی ہوئی ہے قبر الصحابی عبادہ ابن الصامت رضی اللہ عنہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ صحابی الجلیل عبادہ ابن الصامت رضی اللہ عنہ۔
السلام علیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اور یہ ایک دوسرے صحابی کی قبر ہے، شداد ابن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ جو ابھی آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے یہ ہے باب الرحمہ کا باہر کا حصہ۔ اندر کا حصہ ابھی آپ کو بتایا میں نے کہ اندر کیسا ہے، اور یہی حصہ میں نے آپ کو جبل زیتون یعنی ماؤنٹ زیتون پہ سے بتایا تھا دور سے کہ کیسا دکھتا ہے۔ تو یہ ہے باہر کا حصہ یہاں نزدیک سے۔ تو جیسے کہ میں نے کہا کہ یہ تینوں مذہب کے لیے مبارک ہے، کیونکہ عیسائیوں کا ماننا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے جبل زیتون جو کہ اس کے سامنے ہے، اور وہاں سے پھر یہاں انٹر ہوں گے۔ اور یہودیوں کا ماننا ہے کہ دجال بھی یہاں پر آئے گا اور اپنے لشکر کے ساتھ میں اس کے اندر سے داخل ہوگا۔ اور مسلمانوں کا ماننا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام دمشق میں نازل ہوں گے، پھر یہاں سے مسجد اقصیٰ کے اندر داخل ہوں گے۔ تو یہ ایک زمانے میں کھلا ہوا کرتا تھا، لیکن صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے دو وجہ سے بند کرا دیا۔ پہلی وجہ یہ کہ یہاں سے مسجد اقصیٰ کا ڈائریکٹ ایکسس تھا، جو کہ حملہ وروں کے لیے بہت ہی ایزی ایکسس تھا، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ جو جھوٹے مسیحا کا دعویٰ کرنے والے ہیں یہاں سے انٹر نہ ہو سکے۔ تو اس ویڈیو میں ہم نے باب الرحمہ دیکھا، بیت المقدس دیکھا، جبل زیتون، مسجد اقصیٰ، قبۃ صخرہ اور دو صحابہ کی قبر کی زیارت کی، اور مقبرہ باب الرحمہ کو دیکھا یعنی قبرستان باب الرحمہ کو۔ تو ہوپ آپ کو مسجد اقصیٰ کا کانسیپٹ کلیئر سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ تو اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ میں شیئر کریں تاکہ ان کو مسجد اقصیٰ کا کانسیپٹ سمجھ میں آئے، اور ان کے دل میں مسجد اقصیٰ کی جو کہ حملہ وروں کے لیے بہت ہی ایزی ایکسس تھا۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ جو جھوٹے مسیحا کا دعویٰ کرنے والے ہیں یہاں سے انٹر نہ ہو سکے۔ تو اس ویڈیو میں ہم نے باب الرحمہ دیکھا، بیت المقدس دیکھا، جبل زیتون، مسجد اقصیٰ، قبۃ صخرہ اور دو صحابہ کی قبر کی زیارت کی، اور مقبرہ باب الرحمہ کو دیکھا یعنی قبرستان باب الرحمہ کو۔ تو ہوپ آپ کو مسجد اقصیٰ کا کانسیپٹ کلیئر سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ تو اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ میں شیئر کریں تاکہ ان کو مسجد اقصیٰ کا کانسیپٹ سمجھ میں آئے، اور ان کے دل میں مسجد اقصیٰ کی اہمیت اور عظمت پیدا ہو، اور یہاں پر آنے کا جذبہ پیدا ہو۔ آپ نے ان کی بات سنی؟ دجال جو ہے وہ ایران کے شہر اصفہان سے نکلے گا اور پھر پوری دنیا گھومے گا، اور عیسیٰ علیہ السلام کا نزول وہ دمشق کے جامع مسجد کے مینار پر ہوگا، اور وہ شام میں ہے، یہاں نہیں ہے۔ یہ بیت المقدس یہ الگ جگہ ہے، اور دمشق وہ شام میں ہے، اور دجال مکہ، مدینہ اور بیت المقدس میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ یہ جو یہودیوں کا نظریہ ہے یہ غلط ہے، اللہ تعالیٰ وہاں ان کو داخل ہونے نہیں دے گا۔ البتہ عیسیٰ علیہ السلام بیت المقدس میں داخل ہوں گے اور مقام لد پر دجال کو قتل کریں گے۔ آپ کو یہ باتیں کیسی لگیں؟ آپ اپنے رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے دجال ملعون سے اور اس کے فتنے سے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔